دوستو یوم عاشورہ کی نماز کتنی رکعت پڑھیں اور نیت کیسے کریں؟ اکثر لوگ اس مبارک دن میں نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان سے چند ایسی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں جن کی اصلاح انتہائی ضروری ہے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم ان تمام پہلوؤں کا نہایت گہرائی سے احاطہ کریں گے کہ یوم عاشورہ کے نوافل کی نیت کیسے کریں گے، کیا ان میں کوئی خاص صورت پڑھنا لازمی ہے، کیا ان میں کوئی اور صورت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، یوم عاشورہ کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے، اور اس کا سب سے افضل وقت کون سا ہے، اور اس دن کی کتنی رکعتیں ادا کی جا سکتی ہیں، یہ تمام تر باتیں اور باریکیاں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا، کیونکہ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ کی بہت ساری غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ یہ دن دراصل بہت ہی فضیلت اور برکت والا دن ہے جس کے بارے میں ہمیں چاہیے کہ اس کا حق ادا کریں، کیونکہ اس سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہوتا ہے اور خالق کائنات کو اس دن میں اپنے بندے کا گڑ گڑانا بہت زیادہ پسند ہے۔ یاد رکھیے کہ یوم عاشورہ کا وقت خاص طور پر قبولیت کا وقت ہوتا ہے جس میں اللہ رب العالمین دعائیں قبول فرماتا ہے۔ دوستو آج یوم عاشورہ کے دن یہ نفل نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ جو شخص بھی یا جس گھر میں بھی یہ نماز پڑھی جاتی ہے اس گھر والے اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاتے ہیں، اور اس گھر والے کو اور جو بندہ یہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے، اس کی پھر ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس عمل اور ان نوافل کی برکت سے اس کا گھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، رزق سے اور مال و دولت سے بھر جاتا ہے، اور پورے سال کے لیے پھر وہ بندہ بے فکر ہو جائے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں کہاں سے اس کے گھر میں رزق آ رہا ہے، اور یوم عاشورہ کی تمام برکتیں اسے نصیب ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یوم عاشورہ کب ہے یہ بھی بتاتا ہوں، آگے ذرا سنیے گا کہ آپ نے اس دن میں کون کون سی عبادت اور کس طریقے کے ساتھ کرنی ہے۔ اکثر لوگ اس دن کی برکتیں نہیں حاصل کر پاتے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے اس دن کو کیسے گزارنا ہے اور کیسے اس کی برکتیں سمیٹنی ہیں، کیونکہ یہ دن بڑی قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ دوستو ماہ محرم الحرام میں یوم عاشورہ کی نماز ہے، یہ وہ نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جو مرد عورت بھی یہ نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن جاتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی رات میں اسی دن میں اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے تاکہ وقت سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں علم ہو جائے اور یوم عاشورہ کی رات اور دن میں آپ یہ نماز پڑھ کر یہ تمام برکتیں حاصل کریں، کیونکہ لوگ ہر سال یوم عاشورہ کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ رات بھی برکتوں والی ہوتی ہے، یہ دن بھی برکتوں والا ہوتا ہے، اس لیے اس میں جس نے بھی یہ نماز پڑھ لی اس نے اپنی من چاہے مرادیں پوری کروا لیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اب آپ میں سے جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ یا بندی بننا چاہتے ہیں، مردوں اور خواتین سب کے لیے یہ نماز یکساں ہے۔ پڑھنے کا طریقہ اور اس میں کیا چیزیں پڑھنی ہیں اس کو بڑے دھیان سے اور توجہ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہر بھائی بہن کو اس کے بارے میں علم ہو جائے، کیونکہ ہم ہر سال اس نماز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کئی لوگ نماز پڑھ کر اپنی زندگی بدل لیتے ہیں، ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، ان کے حالات بدل جاتے ہیں، وہ جو کچھ بھی مانگتے ہیں ان کو مل جاتا ہے، کیونکہ عاشورہ کا دن صدیوں سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں، انعامات اور برکتوں کا دن رہا ہے۔ یہ دن ہمیں اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ، صبر، شکر، حق پر ثابت قدم رہنے کا بھی درس دیتا ہے۔ اس لیے دیکھیے دوستو، ماہ محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور ان 4 مہینوں میں سے یہ ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، یہ سورہ توبہ کے اندر موجود ہے، اس لیے کہ محرم کی فضیلت کے بارے میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کے روزوں کی سب سے زیادہ فضیلت ہے تو وہ ہے محرم کے، اور اس میں خاص یوم عاشورہ کا روزہ خصوصی اہتمام ہمیں لازمی کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، وہ بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ بہت عظیم دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون سے اس کے ظلم سے نجات دی اور فرعون کو غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو دوستو کوشش کیجئے گا، بھائی بہنوں اس دن روزہ ضرور رکھ لیجئے گا۔
اگر روزہ بھی رکھ لیں ساتھ یہ نماز بھی پڑھ لیں تو جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ سونے پہ سہاگا، تو تمہارا تو بھائی سونے پہ سہاگا ہو جائے گا اور تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، تمہاری نسلیں آباد ہو جائیں گی، تم جو کچھ مانگو گے تمہیں ملتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے اس دن کو غفلت میں سستی میں نہیں گزارنا۔ میں کہتا ہوں کہ کچھ نہ بھی کر سکیں تو یہ نماز پڑھ لیجئے گا اور کوشش کر کے روزہ رکھ لیجئے گا، پھر دیکھیں کہ پورا سال کیسے بہاریں ملتی ہیں، کیسے انعامات کی بارش ہوتی ہے، کیسے تمہارا گھر مال و دولت سے بھرا رہتا ہے، کیسے انوار و تجلیات تمہارے اوپر برستے ہیں۔ اس لیے کہ پھر آپ نے جب عاشورہ کا دن اس طرح گزارا جو نماز میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھنی ہے۔ آپ نے میرے بھائی 2 رکعتیں کر کے نماز پڑھنی ہے۔ دیکھیں امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کربلا کی سرزمین پر نماز ادا فرمائی۔ جب آپ یہ نفل نماز پڑھیں گے تو پھر اس کی برکتوں کا اندازہ ہی نہیں کہ کتنی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ اب میں سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں، پھر آگے جو بھی رکعتیں آپ نے پڑھنی ہے ٹوٹل تعداد بھی بتاؤں گا، طریقہ کار بھی، نیت بھی، ایک ایک چیز، ایک ایک جز، ایک ایک حصہ آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ کوئی بھی بہن بھائی اس دن کی برکتوں سے محروم نہ رہے۔ کیونکہ یوم عاشورہ یہ صرف ایک تاریخی دن نہیں ہے بلکہ ایمان، صبر، شکر پر توکل اور حق پر ثابت قدم رہنے کا عظیم پیغام بھی ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ آزمائش دوستو ضرور آتی ہے مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ضرور آتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کی برکتوں کو سمجھیں، کیونکہ سب سے مشہور اور صحیح حدیث سے ثابت ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے یہ واقعہ کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پہ بے شمار ظلم کیے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے ساتھ مصر سے نکلنے کا حکم دیا تو فرعون اپنے لشکر سمیت ان کے تعاقب میں نکل پڑا۔ آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ اب تو ہم پکڑے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ فرمایا ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پر ماریں۔ دوستو سمندر پھٹ گیا، راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم محفوظ گزر گئی جبکہ فرعون اور اس کا لشکر سمندر میں غرق ہو گیا۔ اس نعمت کے شکرانے میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھتے اور روزہ رکھنے کی ترغیب بھی دیتے۔ نوافل ذکر و اذکار پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو اب آپ نے سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، مرد بھی عورت بھی اس میں جو چیزیں ہیں وہ بالکل اسی طرح یعنی کہ سیم ادا کریں گے۔ دوستو میں طریقہ کار نیت سے شروع کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ اب دوستو کیونکہ آپ یہ نوافل پڑھیں گے، نوافل کے بعد ایک خاص عمل جو اس دن کا سب سے اہم عمل ہے جس کے کرنے سے آپ پورا سال رزق کی فراوانی میں رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا، آپ کے گھر سے دولت ختم نہیں ہوگی، آپ ہمیشہ مالا مال رہیں گے۔ تو اس کا طریقہ کار میں بالکل آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، کیونکہ اب 2 رکعت نماز نفل میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، 2 رکعت نماز نفل توبہ کے، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر یہ کہہ کے آپ نے کانوں کو ہاتھ لگا لینا ہے۔ اس کا دوسرا طریقہ بھی ہے نیت کرنے کا کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے۔ دوستو جو نیت آپ کو آسان لگے آپ نے ان الفاظ میں سے وہ الفاظ اپنے لیے اس کا انتخاب کر لینا ہے۔ تو دوستو نیت میں نے 2 طریقوں سے بتا دی ہے، جس طریقے سے بھی آپ کریں گے آپ کی نماز درست ہوگی، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے، میرے کچھ بھائی بہن پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہ کامنٹس میں ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں آسان الفاظ میں سمجھایا جائے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ دوستو کچھ بھائی پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، تو ان کو اشارتاً بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور ان کی پریشانی پھر یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ویڈیو طویل ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائی میری کوشش ہوتی ہے ہر بھائی بہن کو سمجھ آ جائے، وہ بھی اس سے برکتیں حاصل کر سکیں، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ جب نیت کر لی تو نیت کرنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔
تو دوستو یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گئی، لیکن جب نیت کرنی ہے نا تو جو الفاظ میں نے کہے ہیں وہ الفاظ کہتے ہوئے اپنی زندگی بھر کی خطاؤں کا تصور رکھنا ہے کہ میری زندگی میں جتنے بھی مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، جانے میں انجانے میں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تو معاف فرما دے۔ میں تیری بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں، کیونکہ دوستو 9 اور 10 محرم آپ سب جانتے ہیں کہ 61 ہجری کو نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل بیت اور ساتھیوں سمیت کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ظلم کے سامنے سر جھکانے کی بجائے حق، عدل اور دین کی سر بلندی کے لیے قربانی دی۔ ان کی شہادت امت مسلمہ کو یہ سبق دیتی ہے کہ حق پر قائم رہنا، صبر کرنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا مومن کی شان ہے۔ اس واقعہ پر غم کا اظہار کرنا فطری ہے، لیکن اسلام نے خود کو زخمی کرنا یا دیگر غیر شرعی اعمال کی اجازت نہیں دی۔ مسلمان صبر اختیار کرتا ہے، شہداء کے لیے دعا کرتا ہے، ان کی سیرت سے سبق حاصل کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ یہ نوافل پڑھنے ہیں، اور پھر ان نوافل کا جو ثواب وہ میں آپ کو طریقہ کار بتا دوں گا، کیونکہ میں نے آج آپ کو ایک ہی ویڈیو کے اندر مکمل اس دن کو گزارنے کا طریقہ کار بتا دینا ہے، کیونکہ جیسے صوفیہ اللہ والے گزارتے ہیں، آپ نے گزار لیا تو آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ آپ کو مل جائے گا۔ اس لیے آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ انہی باتوں پر عمل کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ جب آپ یہ پڑھیں گے تو جہاں تک آپ نے ولضالین تک آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے اس کے اندر کیا صورتیں پڑھنی ہیں، کون سی صورت پہلے پڑھیں گے؟ دوستو آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، دونوں رکعتوں کے اندر ہی آپ نے سورہ اخلاص شریف، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر موجود ہے۔ اور یہ سورہ اخلاص کو دوستو عام نہ سمجھا کریں، یہ بڑی کام کی صورت ہے، یہ بڑی کمال کی صورت ہے۔ یہ وہی صورت ہے جو میرے آقا نے ایک صحابی رسول کو رزق کے لیے بتائی تھی، اور بھی صحابہ کرام کو فرمایا تھا کہ یہ پڑھنا شروع کر دو۔ اس کی برکت سے تم تو امیر ہو ہی جاؤ گے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تمہارے ہمسایوں کو بھی برکت دے گا، ان کو بھی غنی اور امیر کر دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آج جو بندہ پڑھے گا وہ خود تو امیر ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ اس کی نسلیں بھی، اس کی اولاد بھی، اس کے گھر والے بھی امیر ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ آج ہر شخص کی خواہش ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے، میری عزت بڑھ جائے، میری دولت بڑھ جائے، میرا مقام بڑھ جائے، میری شان بڑھ جائے۔ اب آپ نے اس سورت مبارکہ کو فقط 10 بار پڑھنا ہے، یعنی پہلی رکعت کے اندر 10 بار آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے، کیونکہ تاریخ بھی دیکھنی ہے یوم عاشورہ کی۔ پھر میں آپ کو حکمت بتانے لگا ہوں کہ دیکھیں اس سال ایسا صدیوں بعد ہوتا ہے، برسوں گزر گئے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ 9، 10 محرم جمعرات اور جمعہ کا دن آ جائے۔ تو دوستو اس سال اتفاق یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم جمعرات اور جمعہ کا دن آ رہے ہیں، اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو آنے والی جمعرات اور جمعہ ہے یہ یوم عاشورہ جمعہ کا دن ہوگا، اور رات جو ہے وہ جمعہ کی ہوگی، وہ یوم عاشورہ کی رات ہوگی۔ اس لیے آپ کے پاس رات بھی موجود ہونی ہے اور دن بھی۔ ایک تو دن مزید برکتوں والا ہوگا، مزید شان اور عظمت والا ہوگا، تو اس کے ساتھ ساتھ جمعہ اور عاشورہ یہ اکٹھے۔ تو دیکھیں دوستو پھر اس کے ساتھ اس کے اندر جو خاص عبادت میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، جب آپ یہ کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کیا کمال میں نے پایا ہے، کیونکہ اللہ تعالی ہمیں یوم عاشورہ کی حقیقت، فضیلت سمجھنے، سنت کے مطابق عمل کرنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے سبق لینے اور حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کہیں آمین۔ اور ہماری یوم عاشورہ کے دن خصوصی دعا ہوگی، تو جو لوگ ہر سال اس دعا میں شامل ہوتے ہیں، تو جو لوگ بھی اس دعا کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ کامنٹس میں صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پنجتن پاک کی نسبت سے کامنٹ میں نام لکھ دیں، درود پاک لکھ دیں، جو بھی لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ دیں۔ خاص کر ان کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی، کیونکہ ہر سال لوگ دعا میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ دوستو دعا اس دن قبول ہوتی ہے، تو جن لوگوں کے لیے دعا کی جاتی ہے وہ بعد میں الحمدللہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ بہت فائدہ ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ جو اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں نا، ان کے اندر ایک الگ ہی تاثیر ہوتی ہے، ان کی ایک الگ ہی طاقت ہوتی ہے، کیونکہ کوئی ایک بچہ بھی آمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب آپ نے جیسے پہلی رکعت میں سورہ اخلاص کو پڑھا ہے، اسی طرح دوسری رکعت میں بھی اسی تعداد میں پڑھنا ہے، کیونکہ دیکھیں دوستو دن بھی 10 محرم ہے اور سورت بھی 10 بار پڑھی جا رہی ہے، اور اس کے اندر اور بہت ساری حکمتیں اور راز ہیں کہ 10 کا عدد ہی کیوں ضروری ہے، یہ میں پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیں دوستو جو پہلا عشرہ ہوتا ہے نا 10 دنوں کا، یعنی کہ جیسے محرم الحرام کا پہلا عشرہ، اس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے،
جیسے رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت ہوتی ہے، اسی طرح قربانی کا مہینہ گزرا اس کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت۔ اور دوستو پھر یہ بہت زیادہ راز کی باتیں ہیں، یہ میں پھر کبھی راز کھولوں گا، لیکن آج میری کوشش ہے کہ میں اختصار کے ساتھ آگے عمل کو لے کر چلوں۔ اب دوستو 2 رکعت آپ نے مکمل کر لی، یعنی کہ دوسری رکعت میں بھی سورہ اخلاص کو پڑھا، اس کے بعد آپ نے رکوع کیا، سجدہ کیا، تشہد بیٹھے، سلام پھیرا۔ سلام پھیرنے کے بعد اب آپ نے وہیں اپنی جگہ پر بیٹھ کر 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ یہ جو عبادت ہے کوشش کرنی ہے کہ یہ عبادت کرنے کے دوران آپ کسی کے ساتھ کلام نہ کریں، گفتگو نہ کریں۔ یہ مختصر سا عمل کر کے، مختصر سی عبادت کر کے اللہ کے حضور پہلے مانگ لیں، جب مانگ لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ جس سے چاہے کلام کر لیں، تاکہ آپ کو اسی دوران ہی سب کچھ عطا کر دیا جائے، اسی دوران ہی سب کچھ مل جائے گا انشاءاللہ، اسی دوران ہی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا، اسی دوران ہی آپ کی من چاہے مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ تو اس لیے دوستو اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ یہ تمام کام کرنے ہیں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے۔ تو اس لیے دوستو جب آپ اس ترتیب کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں نا، تو پھر اس کی ترتیب کیونکہ انتہائی شاندار ہے، ایسی ترتیبیں ہر کوئی نہیں جانتا اور ہر کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ یہ سینہ بسینہ کچھ چیزیں چلتی ہیں جو آج ہمارے تک پہنچیں، ہم برسوں سے، کئی سالوں سے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں اور لوگ اس پر عمل کر کے اپنی زندگیاں سنوار رہے ہیں۔ تو اب آپ اس ترتیب کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی برکتیں ہی برکتیں ملتی چلی جائیں گی۔ اب اس کے بعد جو تسبیح میں نے ذکر کی، جس کی تعداد میں نے بتائی، وہ تسبیح کون سی ہے؟ وہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ کیونکہ دوستو اس میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی ہے، اور یہ خاص تسبیح اس کے ذریعے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اس کے ذریعے رزق بھی ملتا ہے، اس کے ذریعے اور بھی بہت سارے انعامات ملتے ہیں۔ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی رسول آئے، میرے آقا نے ان کو ایک ایسی تسبیح بتائی اور فرمایا کہ تم اس کو پڑھا کرو۔ اس کی برکت یہ ہے کہ اب تمہیں دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دولت خود تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ میرے پیارے بھائیوں اب آپ اس کو پڑھ کر دیکھ لیجئے گا، تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد پھر آگے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ جب یہ تسبیح پڑھ لیں تو فوراً کھڑے ہو جائیں، عورت ہے یا مرد جو بھی بیٹھ کے پڑھنا چاہتے ہیں بیٹھ کے پڑھیں، مردوں کو چاہیے کہ کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو ان کو دگنا ثواب ملے گا، یعنی کہ نوافل کا ثواب ان کو دگنا ملتا ہے۔ تو اس لیے بیٹھنے کی بنسبت کھڑے ہو کے، اس لیے کہ جب دوسرے 2 نفل کی نیت کرنی ہے تو اس میں یہ کہنا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ جب یہ نیت کرنی ہے نا 2 رکعت نماز نفل، یعنی کہ یہ نفل آپ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، تو آپ نے اس سال ثواب کرنا ہے شہدائے کرب و بلا کو۔ 2 رکعت نماز نفل ایصال ثواب شہدائے کرب و بلا کے، بندگی اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ اب آپ نے یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ میں نے جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں نا یہ بڑی اہم ہے، بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ یہ ایک ایک چیز میں کہتا ہوں کہ آپ کے لیے کمال ثابت ہوگی جب آپ اس پر عمل کریں گے۔ دیکھیں دوستو جب آپ عمل نہیں کرتے نا تو پھر بھائی میں کچھ کہہ نہیں سکتا، پھر آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن میں بڑی کوشش کر کے اور بڑا ٹائم نکال کر آپ تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں۔ اب آپ کا حق بنتا ہے کہ اس کو آگے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ بہت سارے بہن بھائیوں کا، دوستوں کا فائدہ ہو اور اس کی برکتوں سے وہ مالا مال ہو جائیں۔ اب اس کے اندر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ جب نیت کر لی اس کے بعد آپ نے اسی طرح ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ آگے آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، تسمیہ پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے سورہ فاتحہ شریف، اور سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے جو صورتیں پڑھنی ہے نا یہ ذرا سمجھ لیں۔ اب پھر آپ نے ان رکعتوں کے اندر، پہلی رکعت کے اندر اب آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اب اس پورے عمل کے اندر جو رکعتیں پڑھی جا رہی ہیں اس میں سورہ اخلاص ہی پڑھی جا رہی ہے، تو کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت موجود ہے، حضور کا ذکر بھی موجود ہے۔ دوستو قل کا مطلب ہے حبیب، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، تو اس کے اندر حضور کا ذکر بھی موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو اب آپ نے جب یہ نیت کر لی تو نیت کے بعد ثنا پڑھ لی، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لی۔ اب یہ سورہ اخلاص آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے یہ سب سے زیادہ معنی رکھتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بڑا راز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوستو 3 مرتبہ پڑھنا، یہ اگر عام دنوں میں پڑھیں نا تو پورا ایک قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ 2 رکعتوں میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو 2 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن دوستو یہ یوم عاشورہ ہے، اس میں ایک پڑھیں گے تو 70 قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب، دوسری میں پڑھیں گے تو پھر 70 قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب،
اب آپ دیکھیے گا کہ 140 صرف 2 رکعتوں میں اتنا ثواب آپ کو مل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ اب یہ 2 رکعتیں جب آپ نے اس طرح پڑھ لی کہ پہلی رکعت میں بھی سورہ اخلاص، دوسری میں بھی سورہ اخلاص کو اسی تعداد کے برابر پڑھ لیا دوستو، اب اس کے بعد آپ نے ٹوٹل 6 خاص رکعتیں پڑھنی ہیں کیونکہ 4 تو ہو چکی ہیں۔ اب یہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ دوبارہ پھر کھڑے ہوں، اس کے بعد آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھ کر پہلے 7 مرتبہ پہلا کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر آپ نے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آگے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے آگے والی 2 رکعتیں ادا کرنے کے لیے۔ تو دوستو آخری 2 رکعتیں آپ کی رہ گئی ہیں، یہ بھی آپ نے اچھی طرح سمجھنی ہے، یہ آپ کے کام کی ہیں۔ اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاجت طلب کرنی ہے، اور دوستو کوشش کریں کہ یہ 6 اکٹھی آپ ایک ساتھ پڑھیں، کیونکہ آپ نے توبہ بھی کر لی، امام علی مقام کے اصال ثواب کے لیے بھی پڑھ لی، شہداء کرب و بلا کے لیے۔ اب آپ نے اپنی حاجت کے لیے پڑھنی ہے۔ حاجت میں آپ کچھ بھی طلب کر سکتے ہیں، رزق طلب کریں، اولاد طلب کریں، گھر طلب کریں، گاڑی طلب کریں، بنگلہ طلب کریں، جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کو ذہن میں رکھیں۔ تو دوستو نیت کریں 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر یہ کہہ کے آپ نے کانوں کو ہاتھ لگا لیں۔ اب یہاں اس مقام پر آپ نے سمجھنا ہے اس بات کو کہ آپ نے یہ نوافل کیسے پڑھنے ہیں، اس کے اندر کون سی صورتیں پڑھنی ہیں تاکہ آپ کی حاجت پوری ہو، تاکہ آپ کو کامیابی ملے۔ اب جب آپ نیت کر لیں گے تو نیت کرنے کے بعد اس ترتیب کے ساتھ آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ آگے تعوذ تسمیہ پڑھ کر سورہ فاتحہ شریف، سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے پہلی رکعت کے اندر جو چیزیں پڑھنی ہیں وہ ذرا سمجھیں، کیونکہ یہ بالکل آسان سا عمل ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور ویسے بھی دوستو اب ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کو خود ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ تو بالکل آسان ہے، ہم بڑی آسانی کے ساتھ ایک ہی وقت میں کر سکتے ہیں، اور جب ایک ہی وقت میں یہ ساری چیزیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر مشکل کس بات کی ہے۔ چند منٹ لگتے ہیں دوستو، یقین کریں چند منٹوں میں، کیونکہ حاجت پوری ہونے کے فوراً اسباب پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دل و دماغ کو بھی سکون ہوگا، رزق کا مسئلہ ہو، شادی کا مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، قرض کا مسئلہ ہو، پریشانی ہو، کوئی بھی روحانی مسئلہ ہو، انشاءاللہ روحانی طاقت مل جائے گی، قرب الہی نصیب ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ ساری چیزیں الحمدللہ آپ کو مل جائیں گی۔ اب آپ نے پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے جب ولضالین آمین کہنا ہے تو پھر آپ نے سورہ کوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ تو دوستو سورہ کوثر شریف کتنی بار پڑھیں گے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آپ نے سورہ کوثر کو فقط 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کے بعد آپ سورہ اخلاص کو پڑھیں گے، اور سورہ اخلاص کو آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ پہلے آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، بعد میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ دوستو میں پہلی رکعت کی بات کر رہا ہوں، اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سیم ہے، اس میں بھی سورہ کوثر کو 3 مرتبہ، سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ۔ تو دوستو پہلے سورہ کوثر بعد میں سورہ اخلاص، یہ ترتیب آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو دوستو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ میں نے بڑی محنت کے ساتھ یہ تمام چیزیں آپ کو بتائی ہیں، ایک ایک بزرگ کی ایک ایک چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا آپ کا حق بنتا ہے، اس ویڈیو کو مکمل دے کر آگے لوگوں کو بھی بتائیں، زبانی بھی بتا سکتے ہیں، جو دوست احباب ملیں مساجد میں، خواتین گھر میں، سب کو بتائیں تاکہ سب کا فائدہ ہو۔ تو جب اس ترتیب کے ساتھ آپ پڑھ لیں تو پڑھنے کے بعد آپ نے سلام جب پھیر لیا تو اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اب آپ نے ایک مختصر سا عمل پڑھنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، صرف اور صرف 100 مرتبہ۔ اس کے بعد دوستو آپ نے رات بعد نماز عشاء سورہ اخلاص شریف پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورہ اخلاص۔ اب دوستو جتنا آپ نے درود پاک پڑھا ہے، نوافل پڑھے ہیں، ذکر و اذکار کیے، سارے کا سارا ثواب جو ہے وہ شہداء کرب و بلا کی ارواح کو پیش کر دیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور بلند بارگاہ میں حاضر کریں، اور پھر دوستو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے، ان کے وسیلہ سے انشاءاللہ ہر دعا آپ کی قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں اور اپنے دل کے کسی کونے میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔